عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا، حجر اسود کو نکال لیا اور اپنے ساتھ ہجر کے مقام تک وہ لے گئے۔ حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی، جی ہاں، حجر اسود کی جگہ ایمپٹی ہو گئی۔ کرامتا کے سردار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے حرم مقدس یعنی کعبہ مکرمہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر قتل عام کیا، جی ہاں، اتنا قتل عام مکہ مکرمہ میں ہوا کہ زمزم کا جو کنواں ہے، ویل آف زمزم، وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور نیا ایپیسوڈ، ایک اور نیا پروگرام، ویب سیریز لے کر آپ کو معلوم ہے کہ ہم چل رہے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ٹڈی پر بات کی تھی، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک دنیا سے ٹڈی جو ہے وہ ختم نہ ہوگی، یعنی مخلوقات ایک ایک کر کے اٹھا لی جائیں گی، اور سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوگا ٹڈی کے ختم ہونے سے۔ بڑی انٹرسٹنگ وہ ایپیسوڈ تھی، اور اس کا اچھا فیڈ بیک بھی ہمیں ملا، اور آپ نے کچھ کمنٹس بھی کیے ہیں، کوسچنز بھی کیے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ کے اینڈ پر آپ کے ان کمنٹس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی اور اس کا جواب بھی دیں گے۔ آج ایک نیا ٹاپک ہے، ایک یونیک ٹاپک ہے۔ آج اس اسٹون کے بارے میں، اس عظیم پتھر کے بارے میں بات کریں گے جس کو چومنا، جس کو چھونا، جس کو دیکھنا ہر مسلمان اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ آج بات ہو رہی ہے حجر اسود کی، وہ پتھر جو کعبہ مشرفہ میں نصب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ قیامت کی نشانیوں سے حجر اسود کا کیا تعلق ہے؟ یقیناً تعلق ہے، اور ضرور آپ کو بتائیں گے کہ حجر اسود کے ساتھ ایسا کیا ہو چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ نشانی ہے جو ہو چکی ہے، مگر کیوں نہ پہلے آپ کو حجر اسود کے بارے میں کچھ معلومات دیں۔ عظیم پتھر ہے، یہ پتھر آیا کہاں سے، اس کو نصب کیسے کیا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا تاریخی واقعہ بھی آپ کو سنانا ہے کہ جب قبائل عرب اسی پتھر کو لے کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ اٹھتیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا ڈیسیشن کیا، ایک ایسا فراست والا، حکمت والا، بیوٹیفل ڈیسیشن لیا کہ وہ لڑائی رک گئی، اور حجر اسود کعبے کی دیوار میں کس شان کے ساتھ لگا، وہ واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ حجر اسود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حجر اسود سے متعلق کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا کمبینیشن ہے، دو الفاظ مل کر یہ لفظ بنا ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں، اور اسود یہ بلیک، سیاہ کلر کو کہتے ہیں، اور یہ رنگ کے لیے نارملی کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ مشرفہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے، اور اس وقت یہ پتھر 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، یہ پیسز کے اندر ہے، اور یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، 2.5 فٹ کا جو سرکل ہے اس میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا ایک بہت ہی بیوٹیفل، بہت خوبصورت کور بنا ہوا ہے۔ مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ کعبہ مشرفہ کا جب طواف کرتے ہیں تو یہ سنت ہے کہ حجر اسود کا استلام کیا جائے۔ بوسہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے، مگر بہت رش ہوتا ہے تو بعض بلکہ کثیر تعداد میں حاجی عمرہ کرنے والے دور سے ہی اس کو اشارہ کر کے چوم لیا کرتے ہیں، اور خوش نصیب جب موقع ملتا ہے اور اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اور شاید دنیا میں کوئی ایسا پتھر نہیں، بلکہ یقیناً دنیا میں کوئی ایسا پتھر نہیں جس کو چومنے کے بعد کسی شخص کو اتنی خوشی ملتی ہو جو آج حجر اسود کو عشاقان رسول جب چومتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ یہ پتھر کہاں سے آیا؟ اس پتھر کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے ساتھ لائے تھے، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت ایک گوشے میں، ایک سائڈ پر اسے فکس فرمایا تھا، نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا وہ آسمانوں پر اس کو اٹھا لیا گیا، اور اس مبارک پتھر کو جبل ابو قبیس میں رکھ دیا گیا، کیونکہ بہت بڑا فلڈ تھا، بہت بڑا طوفان تھا، تو گویا ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ تو پہاڑ جبل ابو قبیس کہاں ہے؟ یہ بھی آج بھی پہاڑ موجود ہے جو بالکل حرم شریف کے ساتھ ہی ہے، اور صفا مروہ کے ساتھ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جہاں بہت بڑا پیلس بھی اس پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے، وہ پہاڑ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جبل ابو قبیس پر رکھ دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل
علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو ونس اگین ایک بار جب دوبارہ بلٹ اپ کیا، دوبارہ تعمیر کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پتھر لا کر دوبارہ انہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں ایک بار پھر فکس کیا، ایک بار پھر نصب کیا۔ سبحان اللہ، اس پتھر کو گویا کتنے انبیاء کے ہاتھوں کو چومنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ناظرین، اب وہ سال آیا، یعنی آپ ذرا غور کیجئے گا، آج 2020 ہے، 2020 سنہ عیسوی ہے، تو آج سے آلموسٹ مور دین 1400 ایئرز اگو، 606 سنہ عیسوی میں جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 ایئرز کی تھی، ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا یہ کہ بہت زور کی بارش مکہ پاک میں ہوئی اور ایسا سیلاب آیا، اتنا بڑا فلڈ آیا کہ کعبے کی جو عمارت تھی وہ بالکل یوں سمجھے کہ زمین پر آ گئی، منہدم ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کعبہ شریف بنایا تھا، ظاہر اس کو ہزاروں سال ہو گئے تھے، تو ایک بار پھر پلان کیا گیا وہاں کے قبیلے کے لوگوں نے کہ پھر کعبے کی تعمیر کی جائے، اور وہاں کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کعبے کی تعمیر کرتے رہے، مرمت کرتے رہے، اور اس کے بعد جو مین پرابلم یہ آیا کہ اب حجر اسود رکھنے کی باری تھی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے حجر اسود کو فکس کیا جائے۔ آپ نے ابھی سنا نا کہ جب بھی حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگایا گیا تو وہ انبیاء کے ہاتھوں سے ہوا تھا، پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے۔ اب وہ لیڈر آف دیٹ ٹرائب، اس علاقے کے یا اس قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگائیں، لیکن اب آپس میں بڑی جھگڑے والی کیفیت ہو گئی، ایوری بڈی وانٹس کہ ہمارے ہاتھوں سے لگے۔ اب ایسی نوبت آ گئی کہ سب نے تلواریں نکال لی کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے، لیکن حجر اسود کو ہم نہیں لگانا ہے۔ بلکہ وہاں اس زمانے کی ایک بڑی عجیب و غریب رسم تھی، جس کو آپ زمانہ جاہلیت کی رسم کہہ سکتے ہیں، کہ کچھ قبیلے والوں نے تو خون ایک پیالے میں لیا اور اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں، اور اس کے اندر وہ گویا پلیچ کرتے تھے، اپنے آپ سے عہد لیا، وعدہ لیا، اور اس خون کو پھر وہ چاٹتے تھے کہ اب مر جائیں گے یا مار دیں گے، مگر حجر اسود ہمارے قبیلے نے ہی لگانا ہے۔ اب کیسی ڈیڈ لاک والی سچویشن آ گئی تھی۔ تو اب اس زمانے میں ایک سمجھدار شخص تھا، اور اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح حرم پاک میں جو سب سے پہلے شخصیت داخل ہو اسی کو یہ موقع دیں گے، اور وہ ڈیسیشن لے، وہ فیصلہ کرے کہ اس جھگڑے کا فیصلہ کیا ہوگا اور کون حجر اسود لگائے گا۔ سب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ اب سبحان اللہ، صبح کے وقت حرم پاک میں داخل ہونے والی، انٹر ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں، ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انٹر ہوتے دیکھ کر ان سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ کتنا بڑا ڈیسیشن تھا کہ کسی بھی ایک قبیلے کے لیے اگر ڈیسیشن ہوتا تو شاید باقی لوگ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے، مگر کیا کمال کا فیصلہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عقل مبارک عطا فرمائی تھی، کیا ڈیسیشن پاور تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایک بڑی سی چادر کو لایا جائے اور حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھا گیا۔ پھر اناؤنس کیا کہ ہر قبیلہ، ایوری ٹرائب اپنا ایک نامنی، اپنا ایک نمائندہ دے دے کہ جو حجر اسود کو فکس کرنے کے لیے آگے آ جائے۔ تو سب نے اپنے اپنے گویا سردار کو یا اپنے اپنے نمائندہ کو آگے کر دیا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ سب نے اس چادر کو اٹھایا، اس چادر پر حجر اسود تھا، اس چادر کو کعبہ مشرفہ کے قریب لایا گیا، اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس جگہ پر لگا دیا۔ سبحان اللہ، گویا حجر اسود کا مقدر بھی جاگ اٹھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں ایک بار پھر فکس کر دیا، اور یہ لڑائی، یہ جھگڑا، سب سیٹسفائی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم اس میں شریک تو رہے چادر کو اٹھانے میں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وہاں پر فکس کیا۔ حجر اسود کے بارے میں فضائل، اس کی جو بلیسنگز ہیں، سبحان اللہ، احادیث میں اس پتھر کی کیسی کیسی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں، اب پھر چلتے ہیں قیامت کی اس ایسی نشانی کی طرف جو ہو چکی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ
روشن ہو جاتا. سبحان اللہ. یعنی جنتی یاقوتوں میں سے یاقوت فرمایا گیا حجر اسود اور مقام ابراہیم کو. مبارک ہو ان حاجیوں کو, ان زائرین کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حجر اسود کو اور مقام ابراہیم کو دیکھا اور جنہوں نے حجر اسود کو چوما. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. ہے نا امیزنگ بات. اسود تو کہتی کالے کو ہے, بلیک کو کہتے ہیں, اور واقعی وہ تھا ہے بھی بلیک, مگر جب وہ جنت سے آیا تھا اس وقت وہ وائٹ تھا, اور فرمایا کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, وائٹر دین ملک. سبحان اللہ. اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے, یعنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہوا, اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے. اب آئیے چلتے ہیں اس عظیم نشانی کی طرف, اس واقعے کی طرف کہ جس کا میں نے کچھ اشارہ تو سٹارٹ میں دیا تھا کہ یہ نشانی ہو چکی ہے. یہ بات ہے 8 ذو الحجہ 317 سن ہجری کی. ان دنوں کرامتا جو فرقہ تھا وہ کافی زور پکڑ چکا تھا, اور یہ فتنہ تقریباً 366 سن ہجری سے کمزور پڑنا شروع ہوا, اور ہوتے ہوتے 400 سن ہجری سے پہلے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. ان کی تعلیمات اور ان کی عقائد, جو ان کے بلیفز تھے, وہ بہت خراب تھے اور شریعت اسلامیہ سے بالکل ٹکراتے تھے. وہ اگینسٹ اسلامک رولنگز چلتا تھا, اور وہ ایسا کام ہو رہا تھا. ایسی تعلیم کا نتیجہ وہی ہوا کہ جو ہونا چاہیے. اب ہوا کیا کہ ہر قسم کی برائیوں گناہوں میں وہ قوم مبتلا ہو گئی, اور ان کی بدترین تعلیمات کی ایک جھلک, ایک ہائی لائٹ یہ تھی کہ ان کو سکھایا جاتا تھا کہ تمہارے مخالفین کا, جو تم سے اگینسٹ ہیں, ان کا خون تمہارے لیے حلال ہے. خون ریزیاں مچانے میں اس قدر انتہا تک پہنچ جاتے تھے کہ الامان الحفیظ. کرامتا جس جگہ جس شہر میں جاتے وہاں کے شہر, جی ہاں, سارا سٹی ہی اجاڑ دیتے تھے. بڑھتے بڑھتے جب مقتدر باللہ کے زمانے میں یہ لوگ مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں قابل ہوئے, تو کرامتا کے سردار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے حرم مقدس یعنی کعبہ مکرمہ پر حملہ کر دیا, اور اس قدر قتل عام کیا. جی ہاں, اتنا قتل عام مکہ مکرمہ میں ہوا کہ زمزم کا جو کنواں ہے, ویل آف زمزم, وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا. اللہ اکبر. شہر اور مضافات کے تقریباً 30,000 بے قصور افراد کو شہید کر دیا گیا, جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شامل تھے. مکہ مکرمہ میں ایسی خون ریزی بھی اس زمانے میں ہوئی تھی. جی ناظرین, یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اتنی بڑی قتل و غارت گری, اتنے سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا. وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ کعبہ شریف پر جو گولڈ کا, جی ہاں آج بھی وہ پرنالہ موجود ہے جو گولڈ کا بنا ہوا ہے, سونے کا بنا ہوا ہے, اور مقام ابراہیم اور حجر اسود, یہ چوری کر کے اسے لے جانا چاہتے تھے. اصل میں اس کو بھی شوق چڑھا تھا, جنون ہو گیا تھا کہ ابرہہ کی طرح وہ بھی اپنے شہر میں حج کروانا چاہتا تھا, کعبے کو ڈھا کر. اور یہاں اس کا شوق یہ تھا کہ کسی طرح حجر اسود, مقام ابراہیم اور سونے کا پرنالہ لے جاؤں. ابرہہ کون تھا ناظرین؟ اگر آپ نے سورہ فیل پڑھی ہوگی تو جس میں جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے, اور یہ بڑا زبردست ہسٹوریکل قرآنی ایونٹ ہے اور قرآنی واقعہ ہے کہ جس میں ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 ڈیز پہلے ابرہہ آیا تھا, اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ معاذ اللہ کعبے کو ہی ڈھا دیا جائے تاکہ یمن میں اس کی سٹی میں لوگ حج کرنے آیا کریں. اور یہاں بھی کچھ اسی طرح کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کے شہر ہجر کے اندر لوگ آ کر حج کریں. اس کام کے لیے اس نے ایک عالی شان محل بھی بنایا, اس کا نام اس نے دار الحجرہ رکھا تھا. اور اس لیے ابو طاہر نے کعبہ شریف کا دروازہ اکھاڑ پھینکا, غلاف کعبہ کے معاذ اللہ ٹکڑے کر کے اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیے, اور واپس جاتے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج جو ہے وہ اس کے شہر میں ہوا کرے گا. جی ناظرین, ایسا وقت بھی آیا ہے. حملے کے وقت 2 آدمی پرنالے کو اکھاڑنے کے لیے جب کعبہ شریف پر چڑھے, مگر اسی وقت سر کے بل زمین پر گر کر وہ دنیا سے چلے گئے, جہنم واصل ہو گئے. مقام ابراہیم تو محفوظ رہا کیونکہ اس زمانے کے جو خادمین حرم تھے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں اسے جا کر چھپا دیا تھا. مگر 14 ذو الحجہ 14 ذو الحجہ ایئر 317 ہجری عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا, حجر اسود کو نکال لیا, اور اپنے ساتھ ہجر کے مقام تک وہ لے گئے. حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی. جی ہاں, حجر اسود کی جگہ ایمپٹی ہو گئی. حجر اسود انہی کے پاس رہا. ان سے بار بار اسلامی حکومتوں نے, جو زمانے کے لوگ تھے, انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسے واپس دیا جائے. 50,000 سرخ دیناروں کی پیشکش بھی کی گئی, یعنی بہت بڑی رقم کی بھی انہیں پیشکش کی گئی, مگر کوئی راہ نہیں نکلتی تھی. پھر
فاطمیوں کی مداخلت کرنے سے یہ واپسی کا مطالبہ زور پکڑ گیا، اور عبداللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کرامتیوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ دوسرے پتھروں میں مل گیا ہے، اب اسے الگ کرنا ممکن نہیں، ہمارے پاس حجر اسود کی کوئی نشانی نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے، علامت ہے، تو آؤ اور آ کر تلاش کر لو۔ اب علماء کرام کا ایک بورڈ بیٹھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈال دیا جائے، جو پتھر حجر اسود ہوگا وہ آگ میں جلے گا نہیں، پھٹے گا نہیں، کیونکہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، اور جنت سے آنے والی چیز کو آگ کوئی امپیکٹ نہیں کر سکتی، آگ کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے 22 سال کے طویل عرصے کے بعد، جی ہاں ناظرین، 22 ایئرز کعبہ وداؤٹ حجر اسود رہا۔ آفٹر 22 ایئرز 10th of ذوالحجہ ایئر 339 339 سنہ ہجری کو اسے واپس لایا گیا، اور پھر کعبہ مشرفہ میں ایگزیکٹلی اسی مقام پر اس کی زینت بنایا گیا۔ ناظرین، ایک میریکل آپ کو حجر اسود کا بتاؤں کہ جب یہ کرامتیہ جو لوگ تھے، اس قبیلے کے اس ظالم لوگ جو تھے، وہ حجر اسود کو لے کر گئے تو اسے کیمل پر رکھ کر، اونٹ پر رکھ کر لے گئے، تو اتنا وزن، اتنا ویٹ بڑھ گیا کہ کئی کیمل دب کر مر گئے، یعنی گویا وہ نہیں لے جا پا رہے تھے۔ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک حجر اسود فرام مکۃ المکرمہ ٹو دیئر سٹی۔ اب لیکن لے تو گئے، لیکن آپ میریکل دیکھیں کہ جب حجر اسود واپس آیا، اسے جب واپس لایا گیا، اسے پہلے تو فائنڈ آؤٹ کیا گیا آگ کے ذریعے کہ یہ وہ پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ واپس آیا تو بالکل ایک کمزور اونٹ اسے لے کر مکہ پاک لے آیا، یعنی بڑے نارمل سے کیمل کے ذریعے وہ یہاں آ گیا۔ اور ابو طاہر کی موت کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ ابو طاہر اپنی آخری عمر میں چیچک کے مرض میں مبتلا ہوا، اور اس کا جسم پھٹ گیا، اور نہایت ذلت کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ پورا قصہ کہ حجر اسود کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک حجر اسود کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا لیا جائے گا۔ علماء کرام نے حجر اسود کی اس چوری کو روایات کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں میں شامل فرمایا ہے، اور ہم نے اسی وجہ سے اپنی اس ویب سیریز میں اس ایونٹ کو بھی، اس واقعے کو بھی بیان کیا۔ اور یاد رہے، یہ قیامت کی نشانی، یہ سائن آف قیامہ یہ ہو چکی ہے۔ اللہ کریم حجر اسود کو، کعبہ مشرفہ کو، حرم پاک کو شاد و آباد اور سلامت رکھے، اور ہمیں بھی اس کی بار بار زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ہم نے جو احادیث اور واقعات بیان کیے، تو اس کے جو ریفرنسز ہیں ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو وہاں پر جا کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اب باری ہے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے کچھ کمنٹس کیے تھے، کمنٹس بہت سارے ہیں، چند کمنٹس انشاءاللہ پڑھتا ہوں اور ان کے آنسر دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میسج ہے عادل رضا کی طرف سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور وہ کہاں دفن ہوں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے، انشاءاللہ ان قریب ہمارے یہ آپ ایوری ویک ہم ایک ایپیسوڈ آپ کو دیں گے قیامت کی نشانیاں، جو ہمارا ایک ویب سیریز ہے، تو انشاءاللہ ایک پراپر ایک کمپلیٹ انشاءاللہ ہم ایپیسوڈ کریں گے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لائیں گے، اس کے بعد زندگی ان کی کیسے گزرے گی اور کہاں تدفین ہوگی، وہ ضرور آپ کو بتائیں گے۔ تو کیپ فالوئنگ، انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ سیکھتے جائیں گے۔ ایک اور ہمارے سے سوال کیا گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سیریز کے 100 سے زائد ایپیسوڈ تو لازمی ہونے چاہیے، بہت بہت اچھی ایپیسوڈ ہے۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تعریف کرنے کا، اللہ پاک اسے قبول فرمائے، اور 100 تو نہیں ہوں گی لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ 30 سے زیادہ ہوں گی، تو انشاءاللہ آگے ریکارڈنگ چلتی رہے گی تو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ سلام، وعلیکم السلام حضرت، ایک ایپیسوڈ میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی بتائیے۔ جی بالکل، انشاءاللہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس کے بارے میں بھی ایک پوری ایپیسوڈ کریں گے اور اس کی پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں انگلش میں اسے گوگ مگوگ کہتے ہیں، تو ایک تفصیلی انشاءاللہ ایپیسوڈ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ آگے دیکھ سکیں گے۔ بہت اچھی اور انفارمیٹیو سیریز ہے۔ مزید یہ بتائیں کہ علماء کرام کا انتقال بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ تو جی ہاں، علماء کرام کے انتقال کو بھی ہمارے علماء ہی نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بتایا، کیونکہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور اس کی تفصیل میں علماء نے لکھا کہ گویا علماء جو ہیں وہ ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ رب کریم ہمارے علماء حق کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ بیت المقدس سے ریلیٹڈ قیامت کی نشانیوں پر بھی سیریز بنائی جائے، تو انشاءاللہ ہم ایک ایپیسوڈ انشاءاللہ پراپرلی بیت المقدس پر کریں گے، اور اس کے ساتھ جو نشانیاں ہیں
इंशाल्लाह उसको भी हम प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करेंगे। तो आप इंशाल्लाह हमारी सीरीज़ को फॉलो करते रहें। आखिरी मैसेज पढ़ देता हूँ। लोगों का कहना है 80% निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और क़यामत आ गई, बस इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अभी बड़ी निशानियाँ बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सबको प्रिपरेशन करनी है। अल्लाह पाक मुझे और आपको क़यामत की, आखिरत की सही तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में अर्ज़ है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको वीडियो को शेयर भी कीजिए।